سبق نمبر 6 میں نے مکان بنایا۔ آج ہم اس سبق کا سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے۔ سوال نمبر 1، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ کروسو کے نزدیک وقت گزارنے کا آسان طریقہ کیا تھا؟ جواب، کروسو کے نزدیک وقت گزارنے کا آسان طریقہ اپنے آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول رکھنا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، کروسو کو کس بات کی فکر ستا رہی تھی؟ جواب، جہاز پر لائی ہوئی روٹیاں جب ختم ہو جائیں گی تو وہ کیا کھائے گا، اس کی فکر کروسو کو ستا رہی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، کروسو نے 1 سال بیتنے پر کیا کیا؟ جواب، 1 سال بیتنے پر کروسو نے اس دن کی یاد میں روزہ رکھا اور خدا کو یاد کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، کروسو نے کس چیز سے دراتی بنائی؟ جواب، کروسو نے ایک تلوار توڑ کر اسے دراتی بنائی۔ سوال نمبر 5 ہے، چاول ابالنے کے لیے کروسو کس چیز کا استعمال کرتا تھا؟ جواب، چاول ابالنے کے لیے کروسو ہانڈی کا استعمال کرتا تھا۔ سوال نمبر 6 ہے، ڈونگی کتنے سال میں تیار ہوئی؟ جواب، ڈونگی 2 سال کی کڑی محنت کے بعد تیار ہوئی۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، مختصر جواب لکھیے، جس میں نمبر 1 ہے، جب چھت سے مٹی گرنے لگی تو کروسو نے کیا کیا؟ جواب، جب چھت سے مٹی گرنے لگی تو کروسو نے اسے روکنے کے لیے غار کی چھت میں لکڑی کے تختے لگائے۔ پہلے اس نے لکڑی کی بلیاں کھڑی کیں اور ان تختوں سے جڑ دیا۔ اس طرح غار میں چھوٹی چھوٹی کئی کوٹریاں سی بن گئی اور مٹی گرنے کا ڈر بھی نہ رہا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، موم بتیوں کے ختم ہونے پر کروسو نے کیا کیا؟ جواب، موم بتیوں کے ختم ہونے پر کروسو نے ایک مٹی کا چراغ بنایا، اس کو دھوپ میں اچھی طرح خشک کر لیا، پھر اس کے بعد بکری کی چربی ڈال کر جلانے لگا۔ اس طرح رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے اس نے روشنی کا انتظام کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، کروسو کو کچھوے کے انڈے کیسے حاصل ہوئے؟ جواب، کروسو نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے کچھوے دیکھے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ کچھوے ریت میں انڈے دیتے ہیں۔ تلاش کرنے پر اسے کئی جگہ انڈوں کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں نظر آئیں۔ اس طرح اسے خوب انڈے حاصل ہوئے۔ سوال نمبر 4 ہے، کروسو نے غلہ کیسے اگایا؟ جواب، کروسو نے غلہ اگانے کے لیے زمین تیار کی، مینڈ باندھی، کدال سے زمین ٹھیک کی، ایک مضبوط نوکدار لکڑی سے ہل کا کام لیا اور جب زمین بوائی کے لیے تیار ہو گئی تو اس نے دھان اور جو بو دیے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، کروسو نے روٹیاں سیکنے کی کیا ترکیب نکالی؟ جواب، کروسو نے توے کے لیے مٹی کا ایک کونڈا بنایا، کوئلے دہکا کر ان کے اوپر کونڈے کو رکھ دیتا اور اس کے چاروں طرف انگارے لگا دیتا۔ جب کونڈا خوب گرم ہو جاتا تو اس پر جو کے آٹے کی روٹیاں سینک لیا کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، سبق کی مدد سے الف اور ب میں دیے ہوئے لفظوں میں ربط قائم کیجیے۔ الف، پہاڑی، مٹی کا چراغ، کچھوے کے انڈے، ہل، جو، چاول، ڈونگی اور گھر، اور ب میں دیے گئے ہیں مضبوط نوکدار لکڑی، اوکھلی، سمندر، ریت، غار نما چھوٹا کمرہ، بکری کی چربی، گہوارہ اور ہانڈی۔ ان دونوں میں ربط بتانا ہے، تو جواب دیکھیے، پہاڑی، غار نما چھوٹا کمرہ، مٹی کا چراغ، بکری کی چربی، کچھوے کے انڈے، ریت، ہل، مضبوط نوکدار لکڑی، جو، اوکھلی، چاول، ہانڈی، ڈونگی، سمندر، گھر، گہوارہ۔ اگلا سوال ہے، سبق کی روشنی میں ان جملوں کی وضاحت کیجیے، جس میں نمبر 1، مجھے فکر کھائے جا رہی تھی، تو جواب دیکھیے، وضاحت، کروسو جو روٹیاں جہاز پر لایا تھا اب تھوڑی سی رہ گئی تھی، اسی لیے اسے فکر کھائے جا رہی تھی کہ جب ساری روٹیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ کیا کھائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، میں اپنے آپ کو یہاں کا راجا کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ وضاحت، جزیرے میں رہتے ہوئے کروسو کو 14 سال بیت گیا تھا، اس کے پاس اب ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھیں۔ جس طرح ایک راجا کے پاس سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح کروسو بھی بالکل آزاد اور اپنی مرضی کا مالک تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو یہاں کا راجا کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، اس دشوار گزار سفر کے بعد اپنا گھر مجھے آرام و سکون کا گہوارہ معلوم ہو رہا تھا۔ وضاحت، گھر ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں آدمی کو آرام میسر ہوتا ہے، بالخصوص اس وقت جب آدمی بہت تھکا ماندہ ہو۔ کروسو بھی سمندر میں ڈونگی کے ذریعے دشوار گزار سفر کرتا رہتا تھا، اسی لیے جب وہ اس سفر سے لوٹ کر اپنے گھر آیا تو اسے اپنا گھر آرام و سکون کا گہوارہ محسوس ہوا اور وہ اپنی ساری تکلیفیں بھول گیا۔ اگلا سوال ہے، ذیل کے محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے، جس میں ہے وقت کاٹنا، دل باغ باغ ہونا، جان میں جان آنا، تھکن سے چور ہونا اور فکر کھائے جانا۔ تو جواب دیکھیے، وقت کاٹنا، اکثر لوگ سفر کے دوران وقت کاٹنے کے لیے اخبار، کتابیں یا رسالے پڑھتے ہیں۔
नंबर 2 है दिल बाग बाग होना, बेटे की नुमाया कामयाबी पर बाप का दिल बाग बाग हो जाता है। नंबर 3 जान में जान आना, जुबान सूखकर काटा हो रही हो और ऐसे में पानी के चंद घूंट मिल जाएं तो जान में जान आती है। नंबर 4 है थकन से चूर होना, लोकल ट्रेन से सफ़र के बाद आदमी जब घर लौटता है तो थकन से चूर होता है। नंबर 5 है फ़िक्र खाए जाना, इंटरव्यू देने वालों को ये फ़िक्र खाई जाती है कि इन्हें मुलाजिमत मिलेगी भी या नहीं। तो आज हमारे यहाँ सबक नंबर 6 के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। हम अपने अगले वीडियो में अगले सबक के सवाल जवाब देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।